رکھ دیا کس نے موت کا انتظار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ موجودہ دور کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور میں لوگ موت کو بھول چکے ہیں۔ لوگ مال کی محبت اور اس کی کثرت کو دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فکر آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کو عاقبت سنوارنے کی فکر ہوگی۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے فرمان یاد دلانا ضروری ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ اس ذات نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کر کے انسان کو ایک امتحان میں مبتلا کر دیا ہے کہ کون اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور کون اس میں سرگرم عمل رہتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے زندگی کی عطا محض عارضی ہے، جس کے بعد اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ خدا کے اس فرمان کو بھولنے والے دنیا کو ابدی قیامگاہ سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ ابدی قیامگاہ عالم آخرت ہے، جس کے لیے زیادہ راہ بنانا اسی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ ملک الموت کے آنے کے بعد کسی کو لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ وہ اس کا انتظام کر سکے، لہٰذا ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری ضروری ہے۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا حال اور منظر پیش کرنا انسان کے لیے درس عبرت ہے۔ در حقیقت اس ویڈیو سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے آخری لمحات کو بڑے دل پذیر اور باریک انداز میں بیان کیا ہے۔ جسد خاکی سے روح کے نکلنے کے بعد روح کے زمین و آسمان کے درمیان کا سفر کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ تمام ارواح عالم برزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتی ہے، جو حسب اعمال ان کے لیے جائے عذاب یا جائے آرام ہوتی ہے۔ اس جامع حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن، کافر، متقی، فاسق، تمام مکلفین کے ارواح کے اس عظیم سفر کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے۔ تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد اس طرح کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظر زمین و آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر فرمایا، اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، ترجمہ، اے اللہ، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب بندے مومن کا دنیا سے رخصتی اور عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب روح مثل آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور میت کے قریب تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور مومن کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اور دوسری روایت میں ہے کہ اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی بآسانی نکلتی ہے۔ اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی روح جب اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبض روح کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ ہمراہ فرشتے جواب میں بہترین سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ فوراً کھول دیا جاتا ہے۔
ہر آسمان کے مختلف فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دلجوئی کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں تاکہ 7ویں آسمان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے، میرے بندے کے نام اعمال کو علیین جنت میں ایک بلند مقام ہے، اس میں لکھ دو۔ علیین کے بارے میں کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المطففین کی آیت 19 سے لے کر 21 تک۔ ترجمہ: اور آپ کیا جانیں بلند پایہ لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرر فرشتے حاضر رہتے ہیں، تو اس کا نام اعمال کا اندراج علیین میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے، اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم انہیں لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 سخت دانت والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے وہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ قول ثابت سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو اور اس کی تر و تازہ ہوائیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس ایک خوبصورت خوش پوشاک خوشبو سے بسا ہوا شخص نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا اور لازوال نعمت والی جنت مبارک ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا، اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی مسرت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش پوشاک آدمی کہے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں، قسم ہے اللہ کی، ہمیشہ ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں سست پایا ہے، جس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت و جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا جہنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، جس کے عوض اللہ نے تمہیں یہ جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے۔ جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا، اے رب، قیامت جلدی قائم کرتا، میں اپنے اہل و عیال و مال و متا سے جا ملوں۔ اس سے کہا جائے گا، ابھی ٹھہرو، جا کے آرام کرو تاکہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مومن روح کا عالم برزخ کا سفر ہے جسے اللہ رب العالمین کی مکمل حفاظت نگہداشت حاصل ہوتی ہے تاکہ خوشی بخوشی اپنے رب اور معبود تک پہنچ جائے جس کی دنیا میں اس نے معرفت حاصل کی اور عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بد روح کا عالم برزخ کا سفر اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔